آج کی محفل میں علامہ اقبال کی جس غزل پر ہم بات کریں گے اس کا پہلا شعر ہے: ہویدا آج اپنے زخم پنہاں کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستاں کر کے چھوڑوں گا۔ اس میں ہویدا کا مطلب ہے ظاہر ہونا یا ظاہر کرنا۔ زخم پنہاں، پنہاں کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، لیکن یہاں پر آپ اس کا مطلب کریں گے دل کو پہنچنے والا پوشیدہ دکھ، اور لہو رونا، خون کے آنسو رونا، جو انتہائی غم کی علامت ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے مجھے لہو کے آنسو رلا دیے، مطلب یہ کہ انتہائی غم کی حالت کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے لہو کے آنسو رونا۔ گلستاں، ویسے تو کسی بھی باغ کو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن خصوصی طور پہ جو سرخ گلابوں کے پھولوں کا باغ ہوتا ہے اس کو گلستاں کہتے ہیں۔ اب ان اشعار کا اگر مطلب کریں تو یہ تو آپ نے سنتے پڑھتے ہی سن لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا کہ انتہائی رنج اور غم اور جوش اور جذبے کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آج اپنے چھپے ہوئے زخموں کو نمایاں ہی کر کے چھوڑوں گا، میری آنکھوں سے لہو بہے گا جو پورے باغ وطن میں پھیل جائے گا۔ اس شعر کو اگر ہم تھوڑا سا اور کھولنے کی کوشش کریں تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس شعر میں بھی علامہ اقبال نے اپنے وقت کے ہندوستان کے سیاسی حالات اور سیاسی معاملات پر بات کی ہے۔ کہتے وہ یہ ہیں کہ میں اب تک جو غم اور جو دکھ تھے ان کو چھپاتا رہا، کسی کو میں نے بتایا نہیں، لیکن اب میں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ میں اتنی فریاد کروں گا اور اس قدر احتجاج کروں گا اور اس قدر اپنے غم کا اظہار کروں گا کہ جیسے کہ میں کوئی گلستان کے اندر ہوں اور وہاں پر جو محفل لگی ہوئی ہے۔ اب محفل کیا ہو سکتی ہے؟ پھولوں کو ہی یہ سمجھ لیجئے کہ پھولوں کی محفل سجی ہوئی ہے، یہی علامہ اقبال کہہ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آج میں اپنے جو چھپے ہوئے غم ہیں وہ ساری دنیا کو بتاؤں گا۔ اگر آپ شعر کا بہت ہی مختصر سا مطلب سمجھنا چاہیں تو ہم کچھ یوں کر سکتے ہیں چند سطروں میں کہ علامہ اقبال نے اپنے غم اور اپنے دکھ نہ چھپانے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی وہ آواز ان کی جو ہے وہ بہت طاقتور احتجاج کی آواز بن کر اب سامنے آئے گی۔ وہ اس شعر میں کچھ ایسا کہہ رہے ہیں۔ اس کا دوسرا شعر ہے: جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوزے پنہاں سے، تیری تاریک راتوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گا۔ ابھی اب ہم نے آپ کو بتلایا ہے پنہا کا مطلب چھپا ہوا، سوز ویسے تو کہتے ہیں جلنے کو، لیکن یہاں پر آپ اس کو تپش کے معنوں میں لے سکتے ہیں، مقصد وہی ہے، گرمی، حرارت۔ تو اس کے سوز پنہا کے مطلب یہاں پر ہوگا دل کی تپش، اور ہر شمع دل، یہاں پر آپ اس کو مراد یہ لے لیجئے یعنی ہر ہم وطن کا دل۔ یہ مگر یہاں پر ممکن ہے ایسا بھی انہوں نے سوچا ہو، لیکن بہرحال ہمیں تو اس کے معنی یہی لگتے ہیں کہ یہ جو ہر شمع دل جو انہوں نے کہا ہے اس کا مطلب ان کا ہر ہم وطن کے دل سے ہی ہے۔ فرماتے یہ ہیں کہ میرے دل میں جو درد چھپا ہے اس کی آنچ سے ہر دل کی شمع کو میں روشن کر دوں گا، اور اسی شمع سے میں وطن تیری تاریک راتوں کو جگمگا دوں گا۔ اب تاریک رات کیوں کہا؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ہندوستان پر غیروں کا قبضہ تھا، انگریزوں کا قبضہ تھا علامہ اقبال کے زمانے میں، بلکہ وہ تو بیچارے اسی غلامی کے دور میں پیدا ہوئے اور اسی غلامی کے دور میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، لیکن بہرحال وہ آزادی کی شمع کو ہمیشہ جلا کے رکھتے تھے۔ تو اس میں بھی ایک ارادے کا انہوں نے اظہار کیا ہے۔ تو کہتے یہ ہے کہ جو میرے دل کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے، جو چھپی ہوئی آگ ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی، میں اس آگ سے ہر دل میں آگ لگا دوں گا، اور جب آگ لگتی ہے، روشنی ہوتی ہے،
تو چراغاں کا سما ہوتا ہے. چراغاں آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر بہت ساری روشنی ہو رہی ہو، دیے جلا کر کی جا رہی ہو، یا آج کل کے زمانے میں بلب یا کچھ اور جلا کر کیا جاتا ہے. زمانہ ظاہر ہے کہ بہت وقت آگے چلا گیا ہے. تو فرما وہ یہی رہے کہ میں ہر دل کے اندر آزادی کی آگ روشن کر دوں گا، اور اس طرح میرے وطن کی جو تاریک راتیں ہیں وہ ایسے روشن ہو جائیں گی جیسے کسی چراغ کے وقت کوئی جگہ روشن ہو جاتی ہے. تیسرا شعر ہے: مگر غنچوں کی صورت ہوں دل درد آشنا پیدا، چمن میں مشت خاک اپنی پریشاں کر کے چھوڑوں گا. یہاں پر اگر آپ مگر کا جو لفظ ہے اس کو آپ لیجئے ممکن ہے. غنچہ آپ جانتے ہیں کھلی کلی کو کہتے ہیں، اور جو درد آشنا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے درد کا لطف لینے والا یا درد کے مزے سے واقف ہونے والا آدمی. اور چمن تو وہی انہوں نے مثال دی ہے ہندوستان کی پورے کی. اور مشت خاک، مشت کہتے ہیں مٹھی کو، اور مشت خاک ظاہر ہے مٹھی پر خاک. اور پریشان کرنے کا مطلب ہوتا ہے بکھرنا. آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی کہتا ہے میں بہت پریشان ہوں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں بکھرا ہوا ہوں ایک طرح سے، یا ایک جگہ پر میں اپنے سارے خیالات کو یکجا کر کے یا یکسوئی کے ساتھ کسی بات کو سوچ نہیں سکتا. آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا اوراق پریشان، یعنی وہ بکھرے ہوئے ورق، یا خیالات پریشان، وہ خیالات جو بکھرے ہوئے ہوں. تو پریشان سے مطلب یہاں پر بکھرنا ہی آپ لیجئے. فرماتے ہیں کہ میں تو اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوں، تیار ہوں. شرط یہ ہے کہ تیرے جو باسی ہیں، یعنی جو تیرے رہنے والے ہیں، اپنے وطن سے مخاطب ہیں، ہندوستان سے مخاطب ہیں، ان کے سینوں میں بھی دل درد آشنا پیدا ہو جائے. یعنی ایک ایسا درد جو کہ مزے لینے والا درد ہو. اب مطلب یہاں پر مزے لینے والے درد سے یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کہ تکلیفیں اٹھانے کے مزے سے واقف ہوں. تو کہتے یہ ہیں کہ میں تو اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں. اب اصل میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں تو اپنے طور پہ تہیہ کر چکا ہوں کہ اپنی وطن کی آزادی کے لیے اپنی جان دے دوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ بھی کچھ لوگ آئیں، ایسے لوگ جو میرے دل کے درد کو اپنے دل کا درد سمجھیں، یعنی ان کے اندر بھی آزادی حاصل کرنے کی وہی تڑپ ہو جو میرے دل میں ہے. اگلا شعر ہے: پرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا. ایک ہی تسبیح میں پرونے کا مطلب ہوتا ہے مختلف فرقوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا. اب بکھرے دانے مراد مختلف فرقوں کی صورت ہے. اب علامہ اقبال نے اپنے زمانے کی بات کی، اور ہمارے زمانے تک آپ آج دیکھ لیجئے کہ یہی حال ہے. اب اس سے آپ جو مذہب کے، جو مسلمانوں کے مذہب میں جو مختلف فرقے ہیں، آپ ان کی بھی مراد لے سکتے ہیں. اور اگر آپ اس سے اور آگے جا کر سوچیں تو ہندوستان میں جو مختلف مذاہب تھے، اور ان سے بھی آپ مراد لے سکتے ہیں تسبیح کے دانوں کی. تو کہتے ہیں کہ یہ جو تسبیح کے دانے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ سب ایک ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے بہت مشکل. اور آگے چل کر اگر آپ دیکھیے تو کہتے ہیں کہ میرے اہل وطن جو ہیں وہ ایک دوسرے سے نفاق اور ایک دوسرے کی نفرت کی آگ میں جل رہے ہیں، اور میں اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ بھی ہوں. لیکن مجھے خود پر اتنا اعتماد ہے کہ اگر یہ مشکل ہے تو میں اس مشکل کو بھی آسان کر سکتا ہوں. اب علامہ اقبال نے اتنا بڑا جو دعویٰ کیا وہ کس بنیاد پر کیا؟ وہ اس بنیاد پر کیا کہ وہ چاہتے تھے کہ کم از کم ایک نقطے پر تو پورے ہندوستان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، اور وہ نقطہ تھا آزادی. کہ کسی طرح بھی ہندوستان سے غیروں کی حکومت ختم ہو جائے اور ہندوستان آزاد ہو جائے، اور یہاں پر ہندوستانیوں کی حکومت قائم ہو. اب چونکہ یہ اس وقت بہت مشکل تھا، آپ بھی تاریخ اگر پڑھے ہوئے ہیں تو جانتے ہوں گے کہ ہندوستانی بھی مختلف قسم کے گروہوں میں بٹے ہوئے تھے. ایک مذہب کا معاملہ تھا، پھر مذہب کے معاملے میں
جو مسلمانوں کا مذہب تھا اس میں تو خیر بہت ہی زیادہ، اور آج تک مسلمان اس میں بٹے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ان سب لوگوں کو ایک تسبیح سے یعنی مثال دی ہے تسبیح کی، جس کے دانے جو ہے اگر وہ بکھرے ہوئے ہوں تو ان کو تسبیح کوئی بھی نہیں کہتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو پرو کر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو یہ سب جمع ہو جاتے ہیں اور اس سے ایک تسبیح کی شکل بنتی ہے۔ تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اگر ہندوستان کے سارے لوگ اپنے جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں ان کو بھلا کر ایک بن جائیں تو وطن میں وہ سب آزادی کے پروانے بن سکتے ہیں اور آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مشکل تو ہے، لیکن میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ کسی طرح بھی اس تسبیح کے بکھرے ہوئے دانوں کو پرو کر ایک جگہ جمع کر دوں۔ آخری شعر ہے، مجھے ہم نشیں رہنے دے شغل سینہ کاوی میں کہ میں داغ محبت کو نمایاں کر کے چھوڑوں گا۔ ہم نشیں ساتھی، اور یہاں پر اگر آپ اس کو وسیع معنوں میں لے تو سارے ہندوستان کے لوگوں سے مخاطب ہیں۔ شغل کا مطلب ہوتا ہے کام، مشغلہ، اور سینہ کاوی کہتے ہیں سینہ کھرچنے کو، اور انتہائی دکھ کی حالت کو بھی کہتے ہیں، اور داغ سے مراد یہاں پر ان کی ہے زخم۔ اب شعر جو ہے اس کو آپ اسی طرح لیجئے کہ اے میرے ہم نشیں، مطلب ہے میرے دوستوں، ساتھیوں، میرے ہم وطنوں، مجھے اپنے سینے کو کھرچنے کے عمل میں مصروف رہنے دو، کہ اس طرح ان کے داغوں کو نمایاں کرنا چاہتا ہوں جو حقیقت میں محبت کے داغ ہیں۔ تو علامہ اقبال نے ظاہر ہے کہ یہ شعر اس لیے نہیں کہا کہ وہ کسی عورت کے یا کسی خاتون کی محبت میں مبتلا تھے، یہ ساری بات جو ہے وہ وطن کے پس منظر میں ہو رہی ہے، وطن کے حوالے سے ہی ہو رہی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ داغ جو ہیں وہ سینے کے چھپ جاتے ہیں، لیکن جب ان کو کھرچا جائے تو وہ ایک مرتبہ پھر نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ کہ وطن کی محبت کے داغ ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمیشہ تازہ رہیں۔ اب وطن کی محبت کے داغ سے ان کی کیا مراد ہے؟ وطن کی محبت، وطن کو چاہنا، اپنے وطن کی آزادی، اپنے وطن کے بارے میں جو ان کے خیالات ہیں ان کو نمایاں کرنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ میری ایسی ہی مثال ہے کہ کوئی کسی سے محبت کرتا ہو اور جب اس کے سینے کے داغ بھر جائیں تو وہ دوبارہ ان کو اپنے سینے کو کھرچے اور ان زخموں کو ایک مرتبہ پھر تازہ کر رہے۔ مطلب ان کے کہنے کا یہ ہے کہ میں کسی وقت بھی اپنے وطن کی محبت سے ایسا نہیں ہونا چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ وطن کی محبت اس کے دل سے ختم ہو گئی ہے۔ میں ہر وقت وطن کی محبت کے داغوں کو نمایاں کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں ہر وقت اپنے وطن سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ معاف کیجیے گا، اس کا آخری شعر اب ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ دکھا دوں گا جہاں کو جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، تجھے بھی صورت آئینہ حیراں کر کے چھوڑوں گا۔ اس میں اگر تھوڑا سا ایک مشکل لفظ اگر آپ کو لگے گا تو وہ صورت آئینہ ہے۔ صورت آئینہ کا مطلب ہے آئینے کی طرح۔ فرماتے یہ ہیں کہ میری جو آنکھ ہے وہ سچ دیکھتی ہے اور حقیقت کو دیکھتی ہے، اور میں نے اب تک جو کچھ دیکھا ہے میں ساری دنیا کو اس کا نظارہ کرانا چاہتا ہوں۔ یعنی ساری دنیا سے مراد ان کی وہی ہندوستان ہے، اپنا وطن ہے، تاکہ وہ یہ نفرتیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو وحشتیں ہیں ان کو چھوڑ دیں، ایک ہو جائیں اور ایک ہو کر اس وطن کی آزادی کے لیے کوشش کریں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ میرے جتنے بھی احساسات ہیں ان کو اپنی شاعری کے ذریعے میں لوگوں تک پہنچا دوں گا، اور مجھے اس پر مکمل اعتماد بھی ہے کہ جب لوگ میرے مشاہدات، تجربات، احساسات سے واقف ہوں گے تو دم بخود ہو جائیں گے، یعنی حیران ہو جائیں گے۔ کہنے کا مطلب ان کا یہی ہے کہ میں اپنی شاعری سے لوگوں کو وہ دنیا، وہ جہان بھی دکھا سکتا ہوں اور وہ فائدے بھی بتا سکتا ہوں کہ جو ایک ہو جانے میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میں آئینہ کی صورت ہوں، یعنی جیسے آئینے میں آپ جو کچھ چاہیں دیکھ سکتے ہیں، تو اور بعض اوقات آپ آئینے میں ایسا دیکھتے ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں، آئینہ آپ کو حیران کر دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں بھی اسی طرح جو کچھ مجھے دکھائی دے رہا ہے، جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے، وہ میں ساری دنیا کو دکھا کر انہیں حیران کر دوں گا۔ تو یہ علامہ اقبال کی اس غزل کی چند اشعار
اور ان کے معنی تھے. اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس چینل کو لائک سبسکرائب کر دیجیے گا. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. پھر انشاءاللہ علامہ اقبال کی کسی اور کلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اب دیجیے اجازت. خدا حافظ.